محفل میلاد پاک کا اہتمام کر کے سجا کے بیٹھے ہیں، اس مقدس رات کے حوالے سے دعا کرتا ہوں، جس کا جی چاہے دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ میں تو اپنے لیے ظاہری بات ہے اپنا رانجھا راضی پہلے کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے اور انتظامیہ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ جس کو دعا اچھی لگے آج شامل ہو سکتا ہے، تو دعا کر رہا ہوں باری تعالیٰ جس رات کو ہم نے میلاد والی رات بنا کر سمجھ کر سجایا، باری تعالیٰ اس مقدس رات کو قبول فرمانا، اور اس رات کے صدقے دعا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، باری تعالیٰ اس رات کے صدقے جس میں ہم نے میلاد کا اہتمام کیا، باری تعالیٰ اس رات کے صدقے ہماری قبر کی رات آسان فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ آپ جی وقت پہلے بہت ہوا چاہتا ہے، تو میں اپنے مخصوص سے جو مجھے وقت ابھی بتایا تھا انہوں نے، ہو سکتا ہے چند دن بعد 10 یا 15 منٹ کی چٹھی آ جائے، تو لہذا اس سے پہلے میں ہی اپنی حد میں رہتا ہوا یہی گزارش کرتا ہوں کہ میں 20-25 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لنگر تک پہنچا دوں۔ یا لنگر سے کچھ بولی رہا سبحان اللہ، میں انہی 15-20-25 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لنگر تک لے چلوں گا۔ باقی منزل آسان کرنا ہم سفروں کا کام ہوتا ہے۔ میں جتنے بھی ممبر پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، تمام سے التماس کروں گا کروں ساتھ ملے دوبارہ ساتھ مل رہا ہے، اسی بول لو گے کیا بول لیں گے سبحان اللہ۔ آباب جی وقار محبت سے سماعت فرمائیے گا، اللہ آپ کے چہرے ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ایک محبت کی بات عرض کرتا چاہتا ہوں ابتدا میں ہی، جو آل پاک کا نوکر ہوتا ہے، جو آل پاک کا نوکر ہوتا ہے، لوگوں یاد رکھنا صوفیہ کہتے ہیں، ولی کو مانتی ہے نا، کیونکہ جو ولی کو مانتا ہے ولی کو مانتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں جو آل کا نوکر ہوتا ہے اللہ مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ سلامت رکھتا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ سلامت رکھتا ہے۔ آقا جی وقار میں نے جو آئے مقدسہ میں نے صحرا مانگا، صحرا سجایا اپنی گفتگو کو آسان کرنے کے لیے، اس کے ذیل و ضمن میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے مسائل فلا تنہا، محبوب آسان کرتا ہوں، محبوب جو بھی مانگے، جو کچھ مانگے، جب مانگے، جتنا مانگے تو بس عطا فرماتے رہنا ہے، جو مانگے، جب مانگے، جتنا مانگے، جہاں مانگے عطا فرماتے رہنا ہے۔ بات میری ہو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، السائلہ کے 34 معنی ہیں۔ امام راضی میں آپ کو اس میں دوڑ میں نہیں بتاؤں گا کہ کہاں سے کیا معنی بنتا، کہاں سے کیا معنی بنتا، میں بس اپنے ہی موضوع کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں 24 معنی ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں 34 معنی ہیں، فقط السائلہ کے پاس جو الف اور لام ہے اسی کا معنی بیان کروں تو مطلب یہ بنتا ہے محبوب جو مانگے، جہاں سے مانگے، جتنا مانگے، جب مانگے، محبوب فقط امتی نہ دیکھنا، کائنات میں جو مانگے محبوب فقط مثال نہ دیکھنا، ارے جو مانگے محبوب یہ نہ دیکھنا کہ کہاں سے مانگتا ہے، کس طریقے سے مانگتا ہے۔ السائلہ پہلی اسلام بتا رہی ہے، اللہ نے فرمایا محبوب جو مانگے، جب مانگے، سب عطا فرماتے رہنا۔ محبوب جو مانگے، جب مانگے، جہاں سے مانگے، کسی بھی مکتبہ فکر کے شخص سے پوچھ کے دیکھو الف لام کون سی ہے، معنی یہ بنتا ہے محبوب جو مانگے، جہاں سے مانگے، بار بار بولتا ہوں جہاں سے مانگے تو سن جہاں والوں، اللہ کہتا ہے جہاں سے مانگے، اگر زمین کے اوپر ہو تب بھی تم ہی عطا کرنا، زمین کے نیچے جائے تب بھی تم ہی عطا کرنا۔ ایسے تو نہیں سوال رکھا گیا کیا کہتے رہتے تھے ان کے بارے میں، صبر کا سوال ہے کیا کہتے ہوتے تھے، رہتے تھے، یہ نہیں کیا تم ہو کیا کہتے ہو، یہ نہیں سوال ہے کیا کہتے تھے ان کے بارے میں۔ غلام جو ہے ہاتھ اٹھا کے سلام کر کے آقا کے قدم چوم کے انشاءاللہ تعالی شہید چوم کے کہے گا ہم تو انہیں اپنے مولا بھی کہتے تھے، انہیں اپنا
अपना आका भी कहते थे, इन्हें अपना रसूल भी कहते थे, इन्हें अपना हमारी शिकायत सुनने वाला भी कहते थे। हाथ मुका देगा गुलाम, सब कहेगा ऐ बारी ताला, इन्हीं को हाजिर नादर भी कहते थे। हाँ, हाथ रुक जाएगी जब गुलाम कहेगा बारी ताला तेरी अता से, तेरी अता से, तेरा महबूब होने की वजह से इनको हाजिर नाजिर भी कहा करते थे। तो लोगों सुनो, अल्लाह फरमाता है जो आ जाए, जहां से आ जाए महबूब उसको तुम अता करते रहना। अता करने वाले को कहते हैं सखी, जो देने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? सखी। तकरीर 5% ਤੁਹਾਨੂੰ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि खावर साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़ी सुभान अल्लाह करवाई है, तो मेरी वाली निशात मुक गई इंज नहीं तकरीर होंदी है। जारी बात है ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह साडा पेट्रोल है, ਤੁਸੀਂ जिन्ना जज्बा सानू दिओगे उन्नी अच्छी गल साडे दिन अल्लाह अता फरमाएगा। इस बात सुभान अल्लाह की दा वरना सानू पता है ਤੁਸੀਂ जागदे पए। लेकिन एक बारी जेड़ा बंदा हाथ नाल ले के आया तो उन्हें उम्मीद है बिल्कुल सलामत हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह, या अल्लाह जरा हो सुभान अल्लाह बोले तो तेरे महबूब के रोजे में सब्र करके बोले बारी ताला ऐसे साल उम्र नसीब फरमा। आप आबे जी बता, देने वाला होता है सखी, सखी देने वाला सखी होता है। आओ मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में अपने गुलामाना अंदाज में इस तरह से सलामी देता हूँ। अरे कायनात का, ये मेरी तकरीर थोड़ी समझने वाली है। मैंने बयान शान मौला अली मुर्तजा करनी थी, लेकिन मेरे भाइयों ने माशाल्लाह आले बैत तार की पाक बारगाह में सलामी खूब पेश की। मैंने कहा चलो मैं आका अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में सलामी पेश करता हूँ, क्योंकि जब खतीब आके बैठ जाता है उसके बाद जब जब नात खां पढ़ता है, नकीब पढ़ता है, ये स्टेज पे रोज पढ़ने वाले बंदे जानते हैं, वो हर लम्हे के साथ उसका टॉपिक बदलता रहता है। इसलिए खतीब जल्दी महफिल में नहीं आते, क्योंकि नकड़ा रखा ला जाना हाँ जी ना, उनके हाथ में पर्ची और कागज होता है। जैसे जैसे नकीब बोलता रहता है वैसे वैसे उसकी तकरीर भी घूमती रहती है, मौजू बदलता रहता है। लेकिन अभी जो आया बस उसे कबूल फरमाइए, वापस से सुभान अल्लाह। तो सुनिए, देने वाला होता है सखी, जो देता है वो होता है सखी। अब मैं जो बात करने वाला हूँ तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आएगी। कायनात में कोई जितना भी बड़ा सखी हो, कायनात में कोई जितना भी बड़ा सखी हो, वो कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता। आप किसी से 50 रुपए मांगे, बड़ा सखी हो तो 10 देगा, 20 देगा, 30 देगा। आतम ताई की कब्र पे लात मार के हो सकता है 50 दे दे। इससे ज्यादा मुमकिन है, इससे ज्यादा मुमकिन नहीं होता। यानी कि जो सखी होता है, जी जी मैं इंशाल्लाह इसी पे गुफ्तगू करूंगा। सुनिए, कायनात में बड़े से बड़ा सखी जब कोई मांगे कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे आप इमरान खान साहब, अल्लाह तमाम को सलामत रखे, उनसे कहें कि मुझे वजारत दे, वजारत तो दे देंगे। आप कहें, वो वैसे भी बांटते फिरते हैं, आप कहें कि मुझे यहाँ की भी इंग्लैंड में चाहिए, वो दे सकते हैं। हमने तो बड़ा सखी देखा था, वो दे सकते हैं? नहीं। हम कहते हैं अमेरिका की, वो कहते हैं नहीं भाई वहां मेरा जोर नहीं चलता। हम कहते हैं यूरोप की किसी कंट्री की दे दो, वो कहते हैं वहां मेरा जोर नहीं, पाकिस्तान में कहो तो मैं सदर भी बना देता। लेकिन मैं कुछ दे सकता हूँ, सब कुछ नहीं दे सकता। कायनात में बड़े से बड़ा सखी भी हो, वो कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता। आगे मैं मौला हुसैन की बारगाह में लेके चलता। आतम राय का पोता कहने लगा, बता ना तेरा नाना कितना अमीर था, कितना अता फरमाते थे। आपने तो मेरे नाने के बारे में सवाल करने वाले पहले आपने दादे का तारुफ करवा, पता चले ना आप क्या साहब तशरीफ फरमा है, उस साहब तशरीफ फरमा है। वो बड़ा तिड़ के कहने लगा, मेरे दादे के महल के 40 दरवाजे थे, एक से खैरात मांगो, दूसरे पे चले जाओ, फिर मांगो, वहां से भी मिलती, तीसरे से भी मिलती, चौथे से भी मिलती, पांचवें से भी मिलती। यूं करते करते 40 दरवाजों से खैरात मिलती। कभी
حسین مسکرا کے بولے ارے کیسا سخی تھا تیرا دادا جس کے محل کے 40 دروازے تھے، خیرات 40 تھے، لیلی پڑتی تھی، راج پھر بھی نہیں بنتا تھا۔ میں تجھے اپنے نانے کا مقام بتاؤں جسے میرے نانا ایک بار عطا کرتے تھے، کائنات والوں اس کی ساری نسلوں کو قیامت تک تمہارا مانگنا نہیں پڑتا۔ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ 40 دروازے پن کے ہوندا ہے، منگتا مڑ منگتا ہے۔ 40 روپے پن کے ہوندا ہے، منگ کے ہوندا ہے، منگتا مڑ منگتا ہے۔ وہ حاتم تائی کری اوقات کی ہے، محمد عربی کے غلاموں کو دیکھو، ایک بار ابو بکر آئے قیامت تک کے لیے صدیق فرما دیا ہے، ایک بار عمر آئے فاروق اعظم کر دیا ہے، ایک بار عثمان آئے ذوالنورین کر دیا ہے، اور مولا علی آئے قیامت تک کے لیے علی المرتضیٰ کو مولا کر دیا۔ یہ ہے میرے آقا کے دربار سے جو خیرات ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عاشق جھوم کے کیا کہتا ہے؟ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں، جنہ جنہ نو ایمان تے یقین ہے، اور جتنا کچھ سانو اللہ نے عطا کیتا ہے، اے سد اپنی کاوش نہیں، محمد دی غلامی دا صدقہ ہے۔ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میرے آقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے۔ جڑا اپنی جولی دے وچ آقا دے در دی خیرات لے کے بیٹھا ہے، آقا دے در تو اولاد لے کے بیٹھا ہے، آقا دے در تو عزت لے کے بیٹھا ہے، سرکار دے در تو ایمان لے کے بیٹھا ہے، وہ چپ نہیں رہے گا، محبت نال بولے گا جتنا دیا سرکار اتنی میری آقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ہم میں تو ایسی، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ہم میں تو ایسی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پاک باغ وچ حضور دے صحابی آدر ہوندے نے، آکے عرض کرتے نے سونے آئے اپنی بیٹے دی شادی کرنی، ساڈے قبیلے وچ رواج ہے خوشبو دے کے ٹورنی، لیکن آقا چی غریبا خوشبو دے دے وہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات نے فرمایا کوئی برتن لے کے آیا کہ نہیں؟ عرض کرتا ہے سونے نہیں لے کے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا شیشی لے کے آ، وہ شیشی لے کے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ذات نے آسپین چڑھا کے تنکا لے کے خوشبو پسینہ اتار کے، خوشبو نال زیادہ مہکدار پسینہ اتار کے شیشی وچ ڈال کے فرمایا لے جا۔ جدوں دلہن نے لایا محلے والیاں پوچھدیاں نے اتنی سونی خوشبو کتھوں آئی ہے؟ وہ کہنے لگی خوشبو نہ کیا جے میرے مصطفیٰ دا پسینہ۔ او بھی آقا دا تصور کر کے حضور دے قدمہ دے ہاتھ کر کے او دا باپ بھی کہندا ہوئے گا جتنا دیا سر نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ہم میں تو ایسی۔
شخص کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی جملے پہ اپنا ذہن حاضر رکھیے گا۔ کائنات کا ہر سخی، ہر دینے والا کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ لیکن آؤ آپ کو دربار مصطفیٰ میں لے چلوں۔ ارے کائنات کا ہر سخی کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو کچھ نہیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ جی توجہ، کائنات کا ہر سخی کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ ابھی قصیدہ کھلے گا، یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، چاہے تو نیچے پھینک دینا، چاہے تو سبحان اللہ کی اچھال کے ساتھ آسمان کے ساتھ لگا دینا۔ سنیے، یہ کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ قصیدہ کھلے گا تو سنیوں کا عقیدہ کھلے گا۔ ہاں جی، یہ قصیدہ کھلے گا تو سنیوں کا عقیدہ کھلے گا۔ کائنات میں ہر شخص کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ آقا کچھ نہیں، کچھ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات سب کچھ عطا فرما سکتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں اللہ نے تمام کی کنجیاں میں محمد کو عطا فرما دی۔ اللہ نے تمام کی کنجیاں میں محمد کو عطا فرما دی ہیں۔ تو لوگوں سنو، اگر میں کہوں کہ میرے مصطفیٰ سب کچھ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی صاحب کو برا لگے۔ میں اپنے جملے کی وضاحت کرتا ہوں، اس شاعر کو سمجھ گئے، لیکن دوسروں کے لیے جملہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے محبت نہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اب میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ میرے آقا سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ لوگوں آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں، اس کے ساتھ حشر کیا کرو گے آپ جانتے ہو۔ جسے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے، کسی سے سوال کی حاجت نہ ہو، اسے خدا کہتے ہیں، اور جسے خدا مختار بنائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جسے کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے حاجت پوری نہ کروانی پڑے، کسی سے اجازت نہ لینی پڑے، کسی کی رضا نہ دیکھنی پڑے، اسے خدا کہتے ہیں۔ اور خدا جسے مختار بنائے، قاسم بنائے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، آ کر کرتی آقا جی سے یا رسول اللہ، دیکھیں جی آپ نے یہ تمام معاملات پہلے سے سن رکھے ہیں، تو لیکن ہر بندے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ خطیب اپنی درسگاہ کی فیض آپ کو دیتا ہے، میں الحمدللہ درسگاہ کی بھی بات کروں گا اور اپنے پیر خانے کا بھی فیض جو ان کے در سے لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ میرے آقا کی پاک بارگاہ میں ایک غلامہ حاضر ہوئی، آج عرض کرتی آقا جی سید یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے ترخانوں کا کام سیکھا ہے، بڑائی کا کام سیکھا ہے، اگر سرکار اجازت ہو تو آپ کے لیے خوبصورت سا میں ممبر نہ بنوا کے لے کے آؤں۔ حضور اجازت ہوئے تو میرے پتر نے ترخانہ کا کام سیکھا ہے، پنجابی بولنے شاید سمجھ آ جائے۔ حضور ترخانہ کا کام سیکھا ہے میرے پتر نے، جو تہاڈی اجازت ہوئے تو تہاڈے واسطے سونا جا ممبر نہ بنا کے لے آؤں۔ ماشاءاللہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات، آپ نے کبھی کسی کو خالی نہیں لٹایا۔ کوئی سوالی آ جاتا اپنا ہوتا تو سبحان اللہ، غیر بھی آتا تو دامن بھر کے بھیجتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے لیا، 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن جتنا وقت بھی گزرا، اور ایک دن اپنے بچے نے نال لے کے سونا جب ممبر لے آتے نا سرکار دے پاک بارگاہ جا گئی، عرض کر دیا آقا جی حاضر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذات نے فرمایا کیڑا ہے آ کھجور دا تنا نا ایتھے کر انہوں چکو تے او باہر رکھ کے آؤ۔ صحابہ نے چکیا باہر، ممبر سج گیا۔ صحابہ فرماندے نے اسی بیٹھے خطبہ سننے پے ہاں تو سانوں کسی دے روڑ دی آواز آئی، سانوں روڑ دی آواز آئی، اسی بڑا دھیان ماریا، رونا دسدا
نہیں لیکن رون کی آواز انج ہوتی ہے جو اٹھنی روندی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو رونا کس بات پہ تھا یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہ ہم رون کی آواز شدت نہ بد گئی, ہچکیاں بن گئیاں, اسی ویننے اسی کون روندا ہے پتہ سانو کو نہیں لگدا. لیکن یاد رکھا جے جدوں صحابہ کرام کہندے نے کائنات وچ کسے نہ پتہ لگے تو مصطفیٰ کریم کو پتہ لگ جاندا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا منبر سے اترے, صحابہ کرام کی صفوں میں سے نکلتے ہوئے تنے کے پاس گئے. مطلب یہ ہے جو آقا کے غم میں فراق میں روئے, آقا اس کی امداد کے لیے تشریف لے آتے. آقا علیہ السلام کی ذات نے نا انج کر کے نا تنے اتنے ہاتھ رکھیا. تو تمہیں پتہ ہے کہ بندے نے دکھ ہوئے تو 100 بندہ بھی ہوئے نا, عام بندہ ہوئے تو بندہ اپنا دکھ واضح نہیں کرتا, چپ چپ رہندا ہے. جویں غم خار سامنے آوے نا تو اپنے آپ نکل آਉਂدا. پتہ ہوتا ہے نہیں میری سننی اور کنے سننی, اینے میرے پہ کرم کرنا اور کنے کرنا ہے. راجپال کریم آقا کی ذات نے اس طرح ہاتھ رکھا, اس کی ہچکی بن گئی, زوروں کے تار رونے لگ گیا. رو کے عرض کیا کرتا ہے, کسی شاعر نے کیا محبت بھرا جملہ لکھا, اگر ذوق ہو تو محبت سے سبحان اللہ. تنا رو رہا ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہا ہے, کیا عرض کرتا ہے, سناواں کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ, سناواں کی میں دردادی کہانی یا آج یا رسول اللہ دا نام پکار. خالی جدو قبر وچ اوکھا ویلا آوے کسے ہور کم نہیں آنا, اوتھے بھی کم آنا ہے. تے میرے آقا یا رسول اللہ نے کہا سناواں کی میں دردادی کہانی یا. رونا پیا. آقا علیہ السلام نے ذات نے پوچھا کی گل ہے خیر ہے, انہوں نے پوچھا کی گل ہے خیر ہے, رو کے کردا آقا جی ہن کیڑیاں خیراں ہیں سرکار, ہن کیڑیاں خیراں نے. میں جو تنا ہوندا سی بڑی تو بڑی خاندان دی کھجور نوں سینہ کڈ کے واندا ہوندا سی, میرے ورگی ہے دے سامنے آ. جنی بھی چنگی کھجور ہوندی سی میں انہوں کہندا سی میرے ورگی ہے سامنے آ. لیکن کائنات کی کوئی کھجور میرے سامنے کھلوندی نہیں سی. سرکار میں تہاڈا نوکر سی تاں اتنی عظمت سی میری. لیکن آقا جی تسی اپنے آپ کو میں دور کر دیتا سونیا, ہن کیڑیاں خیراں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا اچھا تو چاہنا کی ہے؟ انہوں نے سرکار صرف تو ہمیں چاہتا. نہیں ہولی بولو, کچھ چک کے لے جائے, کچھ بولے سبحان اللہ. آقا جی صرف تو ہمیں چاہنا. آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا لوگوں سنیا جی کہ دنیا دار یا دنیا نے سکی کچھ دے سکتا ہے, ایک محمد سب کچھ دے سکتا ہے. اتھے ہی گل ہونی انشاءاللہ تعالیٰ. توجہ رکھا جی تنا عرض کرتا ہے آقا جی سید یا رسول اللہ حضور جی میں تہاڈی منشا, میں غلاماں دا کی کم وچ بولنا. سرکار بس مینوں دکھ ہویا ہے کہ اگے تسی مینوں اپنا دستے شفقت عطا فرماندے ہوندے سو, میرے تے ہاتھ رکھدے ہوندے سو, میں بڑا راضی ہو جاندا سی. پر سنیا ہن او میری اوقات نہیں رہی, میں باہر آ گیا. سنے مہربانی فرمائی جائے. آقا علیہ السلام نے ذات نے پوچھا اچھا ہی دس تینوں کھجوراں دے جھونڈے چ لا دیاں, ہرا بھرا ہو جائیں, لوکی تیرا پھڑ کھان. تسی غور ہی نہیں کیتا, نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں لگا. ہاں پکی گل ہے, میں جو گل کراں گا تمہیں ویکھنا ادو دی سبحان اللہ سنیا جی, تے ہونے والی تے غور کریا جے. جدوں واضح ہوئے گا تے انشاءاللہ سینہ بھی بولے گا سبحان اللہ. لوگوں جس لئے کھجور اتوں بھی وڈی جائے, تھلوں وڈی جائے, تے کدی زندہ ہو سکتی ہے, تو کدی زندہ ہو سکتی ہے. کہ تنا آندہ سرکار کرو زندہ تو مصطفیٰ کو اختیار ہے, تے تا پوچھ دے نہ کرا کے نہ ہاں اختیار ہے. کہا میرے مصطفیٰ نے پوچھا نا آنکھیں تے کھجوراں دے جھونڈے چلا کے تینوں تازہ کر دیاں, لوکی تیریاں کھجوراں کھان. عرض کرتا ہے آقا جی سید یا رسول اللہ اے دنیا داری ہے, ایتھے تا ہزار طرح دے بندے نے, مداری بھی نال نال. سرکار اوتھے تہاڈے غلام بھی کھان گے, غیر بھی کھان گے. اے میں چھوڑنا والے والے بندیاں واسطے بالخصوص دکانداراں واسطے گل کروں گا, توجہ نہ سنیا جے. تنا کھجور دا سرکار نوں عرض کرنا سونیا کہ لایا دنیا وچ تہاڈے غلام بھی کھان گے تے دنیا دار بھی کھان گے. سونیا میں ہوواں تہاڈا تے غیر دے منہ چ جاواں.
سونے میں ہوا تہاڈا تے غیر دے منہ چ جاواں سونے میری غیرت گوارا نہیں کرتی تو لوگوں یاد رکھنا جو محمد مصطفیٰ کے سچے نوکر اور غلام ہیں وہ آقا کے غدار سے تعلق نہیں رکھتے کیونکہ وہ جانتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ایک جملہ ہوگا وہ غدار والے ادھر آ جاؤ سرکار والے ادھر آ جاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت سوکھی جی وانڈے سوکھی جی وانڈے غدار والے ایدے آ جاؤ سرکار والے سرکار والا بولے سرکار والے ایدے آ جاؤ تناندہ سونیا میں کس غیر کے مور جاؤں میری غیرت میری محبت گوارا نہیں کرتی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات مسکرائے نہ آپ نے فرمایا ہوئے گا کوئی حق ادا کر چھڑے غلامی دا حق ادا کر چھڑے غلامی دا جو کن دس تو سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات نے پوچھا اچھا تو اتھے زندہ نہیں ہونا چاہتا نہیں آقا جی اتھے نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات نے پوچھا اچھا پھر جنت چلا دیا بھائی بھی بذات کر دینے ہیں تو ہو سکتا ہے ادھر بھی بولن سبحان اللہ آقا نے پوچھا پھر جنت چلا دیا ہوں اتھے ہوں کوئی مولوی انہیں عالم پا چھڑنے یہاں کہیں گال ہے لیکن گال ہے کہ صحاب دی جماعت سے ہاں جی آقا نے پوچھا جنت جلا دیا صحابہ انہیں سر سوٹ کے نا سوچتے نے کاش کنے دی تھا دی آقا کے سانو فرما دے میرا کدی سانو فرما دے میرا آقا نے پوچھا جنت جلا دیا عرض کرتا سونے میں بھی تیرا جنت بھی تیری جتھے مرضی لا دے آقا جی جنت کسی نے پوچھا تو جنت بسانے کیوں کیتی ہے کسی سوال کی تخیل ہے آقا لگا تو جنت بسانے کیوں کیتی ہے کھجورہ نے سار گیا کہ تو جنت کی لین چلنا ہے بنا کیا میں نے پکا یقین ہے جنت بڑی ہی مصطفیٰ دے غلامہ واسطے انہوں نے واسطہ بنی جو تھے وہی کھاڑ گئے نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدو غلام تڑے نے عرض کی تھی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات نے نا صحابہ نے سجا فرمایا چاہو انہوں صحابہ کرام سوچ دے نے لیبیات جنتی ہو گیا جی یہ تو جنتی ہو گیا جی سرکار فرمایا لے آؤ چاہ کے ہاں جی آقا فرمایا اتھے کر کے نا یہ تو تھا پٹو کوئی گل پھر پٹو ایک صحابی دل خیال کرتے ہیں سرکار نے جنت کا فرمایا لیکن میرے آقا جو فرماندے نے ہوندا وہ ہوئی ہے رات ہوئے گا ساڈی عقل نہ سمجھ نہیں ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذات فرمایا کہ پٹو جگہ پٹی گئی اور دفن کیتا گیا ایک نے ہیری ہاتھ جوڑی میں نے سنیا گل جنت دی ہے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے جنت کو کیا سمجھتا ہے جہاں جہاں میں محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ اس جگہ کو جنت بنا دیتا ہے محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان سر بولو اس واسطے کسی نے اپنے مکان تے لکھا کے مقدر چمکایا ہے کسی نے دکان تے لکھا کے مقدر چمکایا ہے کسی نے کاروبار کے اڈے تے لکھا کے مقدر چمکایا ہے عاشقاں دی جماعت آقا دے میلاد وچ بول کے اپنا مقدر چمکاندی پئی محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے تہاڈا بولنا فرض ہے وہ اپنے کمانڈیاں دا دھیان کرو اج تسی بولو گے میرے جملے تے غور کریا جے اج تسی بولو گے کل تہاڈی اولاد ختم نبوت دا مجاہد بن کے پیدا محمد ہمارے
बड़ी सा हमारे जिम्मे है ये काम, अगर हमने ना किया तो औलाद उसको कसूरवार न कहना। हमने अगर खत्म नबुव्वत के हवाले से बिलखुसूस मरज़इयों और कादियानियों के दरमियान में बैठ के अगर ये हमने जुमला न कहा तो लोगों, जब कल तुम्हारी औलाद इनके संग चलेगी फिर परेशान ना होना कि हमारे साथ ये क्या हुआ। हाँ, इसलिए लाजम है, फर्ज है हम। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बात वहीं पे लेके आता हूँ कि कायनात का हर सखी कुछ दे सकता है, एक मोहम्मद पाक की जात है जो सब कुछ अता फरमा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ना हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ना आप खिदमत च रहे ने बड़े साल, छोटे हुंदे सन ते आपकी मां ने सरकार दे कदमां च रख छड़िया सी, तुहाडा ही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अनस पाक बयान फरमांदे ने कि एक दिन ना साडे घर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए, अगे भी होंदे हुंदे सन। आका इन्हां ते मैं हत्थ बन्ने, मैं कि सरकार मैं तुहाडा गुलाम, कि मेहरबानी को करम फरमाओ मेरे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ने अपने गुलाम दा हाड़ा सुनिया कि फरियाद सुनी कि हाथ चाह के दुआ की, या अल्लाह अनस है मेरा गुलाम, इंदे माल की बरकत अता फरमाई, इंदी औलाद की बरकत अता फरमाई, तो बारी ताला जिसने दुनिया तो जावे नु जन्नत अता फरमाई। गल याद है, कायनात हर सकी कुछ दे सकता है, एक मोहम्मद दी जात जिहड़ा सब कुछ दे सकते ने। सुनिया जी, अनस पाक बयान करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ने जो हाथ उठा के दुआ की थी ना, तो मेरा दिल मुतमइन हो गया। मैं कहला हुण मौजां लग गई, हुण रौला कोई नहीं, हुण मौजां लग गई ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ रंग किवें लेके आई, आओ अनस पाक दी पाक बारगाह पुछने हैं। अनस दसो पहली दुआ की सी? अनस ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ने फरमाया कि या अल्लाह इन्हू माल च कसरत अता फरमाई। ते दुआ किवें दा रंग लेके आई? अनस ने मेरा खजूरां दा बाग है, ते होरां लोकां दा भी बाग है, ते सारियां दा बाग है, ते सारियां दा बाग साल च एक बारी फड़ दिंदा गर्मियां दा, साल च एक बारी फड़ दिंदा है गर्मियां खजूर का फल होंदा है। 40 तो उत्ते गर्मी होवे तां खजूर पकदी है, वरना पकदी नहीं। खजूर वाले इलाके बंदे जानते हो सन, 40 तो उत्ते होवे ते खजूर पकदी, थल्ले होवे ते खजूर पकदी नहीं। अनस आंदे ने लोकां दा भी बाग है, मेरा भी बाग है, आबो हवा भी होए, फजा भी होए, पानी भी होए, सारा कुछ ही होए, लेकिन लोकां दा बाग साल च एक बारी फल देंदा है, और मेरा बाग साल च 2 बारी फल देंदा है। किसी आखिर 2 बारी फल देना, किवें? पहले ला लेना पक्का, जेडे दूजे कुछ होंदे ने मोड़ दा पकड़ दा इंतजार करना है, मोड़ उतारना है, इनू 2 बारी सदना है। अनस आंदे ने नहीं, वो लोगों सुनो, अनस बयान करते ने गर्मियां दा फल ते पूरी कायनात विच आउंदा है, वो आउंदा है कायनात दे खुदा दी तरफों। अनस दा बाग साल विच 2 फल देंदा है, एक गर्मी दा, एक सर्दी दा। गर्मी दा फल खुदा दी तरफ तो, सर्दी दा फल मुस्तफा दी तरफ। माशाअल्लाह। अनस आंदे ने गर्मियां दा फल खुदा दी तरफ तो, सर्दियां दा फल मुस्तफा करीम दी जात दी तरफों। दूजी दुआ की सी, या अल्लाह इन्हू माल च कसरत देवी, कि इन्हू औलाद च कसरत अता फरमाई। कोई नहीं बंदा भुल ही जाता होता है, इन्हू औलाद च कसरत अता फरमाई। अनस दसो या दुआ किवें दा रंग लैके आई? अनस आंदे ने अल्लाह दा शुक्र है, नबी दी पाक जुबान च निकलिया, रब ने शरफे कबूलियत अता फरमाया। हुण कोई बंदा चुप रहे तो उनकी मर्जी है, तवज्जो करया जे। अनस आंदे ने मेरे 76 पुत्र ने, 76 पुत्र ने, कुल 111 औलाद है, हले तक जिंदा। पूछया अनस बरकत केड़ी गल दी है? अनस आखदे ने जुबाने मुस्तफा दी है। मैं ना असी भी लोगों को ये आखने आ, वो देंदा खुदा है, लेकिन मकबूलियत की वजह कदी नबी दी दुआ लगती है, कदी वली दी दुआ। निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो कह रही, निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो कह रही, तेरे इशारे से वो सबकी निजात हो कह रही, तेरे इशारे
ارے سے وہ سب کی نجات ہو کے رہی۔ میرے آقا علیہ السلام تو اس طرح سے عطا فرماتے ہیں، کائنات میں کوئی اپنا مانگنے آ جائے تب بھی آقا عطا فرماتے ہیں، غیر مانگنے آ جائے تب بھی آقا ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت لکھا تھا، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ پھر کے چولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو، میرے آقا جانتے ہیں غلام آئے بیٹھے ہیں اور کیا لینے آئے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ یاد رکھنا، اپنی سوچیں پاک رکھو، آقا علیہ السلام کی دربار کی حاضری مانتے رہو، حضور علیہ السلام کے دیدار کی چاہت رکھو دل میں، اپنے بھائیوں کا حق نہ کھاؤ، نماز پہ توجہ دو، اپنی زبان کی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ لوگوں 2 3 4 باتیں ہیں یار، ان کے عمل کر کے بندہ کائنات میں عزت حاصل کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ چلو ماشاءاللہ دعائیں ختم نہیں ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام کے حضور شاکو شرات کا یہ پہلو جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ذرا یہ بتائیے آپ کو کس نے بٹھایا ہے؟ بات بڑی پتے کی کر رہا ہوں، ہمیں کس نے بٹھایا ہے؟ کسی نے پکڑ کے زور سے بٹھایا ہے یا مغل صاحب کو دکھانے آئے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ لوگوں یاد رکھنا، ہمارے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ موجود ہے، اس لیے سارا دن کا کام کاج تھکنے کے باوجود بھی آقا کے ذکر میں حشاش بشاش بیٹھے۔ مبارک ہو اس بات پہ کہ ہمیں آقا علیہ السلام کا ذکر سننے والا اللہ نے بنایا۔ بس آپ کی موجودگی میں یہ دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ جو بھی سرکار کے صدقے سرکار کا ذکر سننے آیا، یعنی کہ سرکار کے واسطے سرکار کا ذکر سننے آیا، باری تعالیٰ اس کی اولادوں کو نیک فرما دے گا۔ بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیچی یا میرے الفاظ میں انداز میں تلفظ میں ادائیگی میں اشارے میں کنائے میں کسی کا دل دکھا ہو، کسی پہ میں بوجھ بنا ہوں، یہی آپ کی موجودگی میں اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی ذات معافی مانگنے والے کو اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی عزت سلامت رکھے، آمین۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے لیے بار